فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہم نے گزشتہ دروس میں اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت، اس حوالے سے چند باتیں سماعت کی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ترازو لگا ہوا ہوگا، میرے اور آپ کے اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں پر اس ترازو میں جہاں میری توحید کے ساتھ محبت اور توحید پر کٹ مرنے کا جذبہ، توحید کے اوپر ساری زندگی کاربند رہنا، زندگی گزارنا، سنت کے ساتھ محبت، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ایک ایک لمحے سنت سے رہنمائی لینا، اس کا اجر اور ثواب وہاں پہ موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ وزن بڑھ رہا ہوگا، میرا پلڑا جو ہے نیک اعمال والا وہ بھاری ہو رہا ہوگا۔ وہاں اسی پلڑے کے اندر توحید کے مقابلے کے اندر شرک، توحید کی ضد، توحید کے مخالف چیز، شرک کے ساتھ نفرت، شرک کو دل کے اندر برا جاننا، اور سنت کے مقابلے کے اندر بدعت، بدعت کے ساتھ میرے دل کے اندر انتہا درجے کی نفرت، اس کا بھی اجر و ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ میرا پلڑا نیکیوں والا اس شرک کی اور بدعت کی نفرت کے ساتھ بھی بھاری ہو رہا ہوگا، کہ اس اللہ کے بندے نے جس طرح توحید کے ساتھ محبت کی ہے، سنت کے ساتھ محبت کی ہے، صرف یہ توحید و سنت کے ساتھ پیار اور محبت ہی نہیں کرتا رہا، بلکہ اللہ کی توحید کی ضد شرک، اس کے ساتھ نفرت بھی کرتا رہا ہے۔ یہ شرک اور بدعت کے ساتھ نفرت بھی کل نامہ اعمال کو منور، مزین اور وزنی کرنے والی چیز ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، توحید کے مقابلے کے اندر یہ انتہا درجے کا گناہ، اور اس کائنات کے اندر، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سے بڑا کوئی اللہ کی عدالت بارگاہ، اس کی نظر میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے میں بڑے بڑے گناہ دیکھے ہیں، اور ہم ان کو بڑا سنگین اور بڑا خطرناک گناہ تصور کرتے ہیں، اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، یار انتہا کا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا گناہ کر دیا، یار سر عام ظلم ہے، یار انتہا ہو چکی ہے۔ اگر کسی کی کوئی عزت کا مسئلہ بنتا ہے، ہم تب بھی دہل جاتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا۔ اگر کوئی سر عام کسی کو قتل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار دن دہاڑے اندھیر مچ گیا ہے، اتنا بڑا ظلم۔ کوئی سر عام فحاشی اور یانی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اگر کوئی شراب نوشی کرتا پھر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم۔ اللہ کی قسم، اس دنیا کے اندر کائنات میں قتل، زنا، چوری، ڈکیتی، نشہ، دنیا کے ہر گناہ سے بڑا گناہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سارے گناہ اس سے چھوٹے ہیں، سارے ظلم اس سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی عبادات، اس کی صفات اور
اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کسی اور کو تصور کر بیٹھنا، کسی اور کو اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا بیٹھنا کہ جناب وہ بھی ایسے کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، یہ شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس شرک کے حوالے سے میرے محترم بھائیوں، ہم نے چند باتیں اپنے ذہن میں انشاءاللہ لینی ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اے اللہ کائنات میں زندگی بسر کرتے ہوئے صرف ہمیں ہی نہیں، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں سے قیامت تک ہماری نسلوں میں سے کسی ہماری نسل کے ایک فرد کو بھی یا اللہ مشرک پیدا نہ کرنا، یا اللہ شرک سے بچا لینا، اور اے اللہ اس شرک سے بچاتے ہوئے جو تو نے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ بس تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا پھر مجھے تمہارے اوپر رحم آ جائے گا، اللہ وہ رحم کرتے ہوئے ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ ہمارے اسلاف کس انداز کے ساتھ اس شرک سے بچتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے تربیت کی آپ نے ہماری۔ میرے محترم بھائیوں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، حضرت طفیل بن سجرہ رضی اللہ عنہ، یہ سوتیلے بھائی تھے ہماری امی جان کے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ آپ کے بھائی تھے سوتیلے۔ کہتے ہیں میں رات کو آرام کے لیے لیٹا سو گیا اور مجھے خواب کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے، کہتے ہیں میں چند یہودیوں کو ملتا ہوں، میں چند یہودیوں کو دیکھتا ہوں، تو جب مجھے ان کے ساتھ خواب میں ملاقات میری ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ آگے سے وہ مجھے جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی لوگ تو تم بھی بڑے اچھے ہو، واللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح حدیث کی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت طفیل بن سجرہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے سے وہ لوگ کہنے لگے خواب میں کہ بھئی لوگ تو تم بھی بڑے اچھے ہو، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ جیسے اللہ چاہے جیسے اس کا رسول چاہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے ان کی یہ بات سنی اور میں نصرانیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، وہ مجھے ملے، میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے بھئی جو بھی ہیں بندے تم بڑے اچھے ہو، لیکن تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے، جو اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا بھئی تم بھی تو ایسے ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ تم نے عیسیٰ کی نسبت کو جوڑا ہوا ہے، اللہ کی اولاد ثابت کرنے کے چکر کے اندر ہو۔ کہتے ہیں یہ باتیں ہوئیں تو خیر میری آنکھ کھلی، صبح کو میں نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے اللہ کے نبی کو اپنا خواب سنایا، بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں مجھے چند لوگ ملے، میں نے ان کو بھی اپنا خواب سنا دیا۔ ان کو خواب سنانے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بھی یہ خواب سنایا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کسی اور کو تو یہ خواب نہیں بتایا تو نے؟ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے نبی ہاں میں نے تو کچھ لوگوں کو، کچھ بندوں کو یہ خواب سنا دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی محفل میں، مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے میرے صحابہ یہ ایک ایسا جملہ ہے، اللہ اکبر، جس سے میں طفیل کے اس خواب سنانے سے پہلے ہی تمہیں روکنا چاہتا تھا لیکن ابھی تک روک نہیں سکا تھا۔ یاد رکھو آج کے بعد کبھی بھی ساری زندگی اپنی زبان سے یہ مت کہنا کہ جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے، بس یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے، مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ میرے محترم بھائیوں، آج میری آپ کی آنکھیں کیا گواہ نہیں ہیں اس بات کی؟ کتنی گاڑیاں، کتنے ہم نے بینر، کتنی ایسی تحریریں پڑھی جن کے اوپر اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اللہ جانے یا حسین جانے۔ یہ شرک ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ اب تک تمہیں میں روک نہیں سکا، یاد رکھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، آج کے بعد کبھی یہ نہ کہنا جیسے اللہ چاہے جیسے اس کا رسول چاہے، آج کے بعد فقط یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے ساتھ خاص کر دو جیسے اللہ چاہے، بس یہی تم نے کہنا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک بندے نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی جیسے آپ چاہیں جیسے اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او اللہ کے بندے کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے، مجھے میرے اندر اللہ کا وصف صفت ڈال رہا ہے؟ بس یہی کہو کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہے۔ ہم آج کل ان باتوں کو واللہ شرک سمجھتے نہیں ہیں، عقیدت کے اندر بیڑا غرق کر لیا ہم نے اپنے عقیدے کا، ہمارے عقیدے کی دھجیاں بکھر چکی ہیں۔ عقیدت کے اندر ہم کہتے ہیں بھئی یہ محبت ہے، پیار ہے، جبکہ ہم اگر اپنی پہلی قوموں کو دیکھیں، یہود و نصارہ کو، ان کی تباہی بربادی انہی عقیدتوں نے کی تھی۔ اسی عقیدت کی وجہ سے انہوں نے کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ وہ محبت کرتے تھے، محبت کرتے کرتے محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد ہی ان کو کہہ دیا۔ ہم کہتے ہیں لو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی جانے اور نبی نہ جانے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی تربیت ہے۔ اور یہ شرک کتنا حساس اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہشام بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یہ بڑے خلیفے گزرے ہیں ہمارے۔ سلمان بن عبد الملک کا بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، بیت اللہ کے حج کے لیے گئے۔ البدایہ والنہایہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کا حج طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت بڑا اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پوتا حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا بیٹا حضرت سالم رحمہ اللہ، وہ نظر آئے۔ وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی ہے، اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 13 درہم ہوگی، اتنی اس کی قیمت ہوگی، اور طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس خلیفے کی، اس بادشاہ کی نظر پڑی اس زاہد پہ، عابد پہ، متقی پہ، اللہ کے بندے پہ، عالم ربانی پہ، اللہ کی عظیم اس ہستی پہ، بہت بڑے اللہ کے یہ ولی، کہتے ہیں طواف کر رہے ہیں، تو بڑی جلدی سے ان کے پاس یہ خلیفہ پہنچا اور جا کے کہنے لگا سلنی حاجتن، جناب میری گزارش ہے، میرا التماس ہے کہ آپ مجھے کوئی اپنی ضرورت، کوئی حاجت بتائیں، میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اللہ والے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر تیرے سامنے اپنی حاجت رکھوں، گھر اس کا ہو، بیت اللہ ہو، مطاف ہو، اللہ کے سامنے میں اپنی التجائیں، آرزویں رکھ رہا ہوں، اور اس سے اپنی حاجت چھوڑ کے اپنی حاجت تجھے سنانی شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات خلیفہ ہشام کو کچھ ناگوار گزری، اور وہ دل ہی دل میں سبکی محسوس کرتا ہے۔ خیر طواف چلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سالم کا طواف ختم ہوا، مطاف سے، حرم سے باہر نکلے، یہ خلیفہ بھی حرم سے باہر گیا۔ ہشام بن عبد الملک پیچھے گیا، جا کے کہنے لگا جناب حضور والا، اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ چکے ہیں، اب تو مطاف نہیں ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اب مجھے کوئی اپنی ضرورت، کوئی حاجت بتائیں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سالم کہنے لگے تیری حاجت سے کیا مراد ہے؟ کوئی دنیاوی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے یا اخروی حاجت کوئی پوری کرنا چاہتا ہے میری؟ ہشام بن عبد الملک کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، میں آپ کی اخروی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ وہ تو میرے بس میں نہیں ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ، کوئی ضرورت ہے وہ مجھے بتا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی توحید کا پتہ تھا، جن کو پتا تھا کہ پتہ نہیں شرک کس میرے جملے کے کس نیچے سے نیچے، چھوٹے سے چھوٹے درجے کے اندر آ سکتا ہے۔ کہنے لگے اچھا دنیاوی میری ضرورت کوئی پوری کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ کے بندے، دنیا کی ضرورت تو میری پوری کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم
میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میں نے تو دنیا کا سوال اس سے نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے, اور تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے, میں تجھ سے دنیا مانگوں؟ ہاں اگر کوئی آخرت کا فائدہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے. اور دنیا کے مالک سے میں نے دنیا نہیں مانگی, وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے, تو کہتا ہے میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں. اللہ کی قسم یہ کردار ہے, یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہمیں بچایا, سمجھایا, تربیت کی, تعلیم دی کہ لوگوں اپنے رب کے ساتھ ایسے تعلقات استوار کر لو, دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کے اندر کیسے عزتوں کے ساتھ نوازتا. اور میرے محترم بھائیوں, اللہ اکبر, جس انسان کے اندر شرک کا عنصر ہوتا ہے جتنا مرضی بڑا عمل کر لے اس کا عمل کک اس کو فائدہ نہیں دیتا. صحیح حدیث ہے مسلم کے اندر, حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ میری آپ کی پیاری امی جان کہتی ہیں اللہ کے نبی بدر کے لیے نکلے, راستے میں ایک مقام, اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں. ایک بندہ آیا اور آ کے اپنی بہادری, جرت, شجاعت, اس کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے پیش کرنے لگا. صحابہ بڑے خوش ہوئے اس کی باتیں سن کے. صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے دنیا کے اندر حدیث کی کتابوں میں, یہ اس حدیث کی کتاب کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام, اللہ اکبر, آپ کے صحابہ سب موجود ہیں, اپنی جرت, شجاعت, اپنی بہادری صحابہ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ میں اتنا بہادر, اتنا شجاع ہوں, کلمہ نہیں پڑھا, کافر ہے, اپنی شجاعت کے قصے سنا رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے, آپ سے گفتگو کرنی شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو کہتا ہے میں اتنا بہادر, اتنا شجاع, اتنا دلیر, میں چاہتا ہوں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا, آپ کے ساتھ مل کے آپ کی طرف سے لڑوں, مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, میں آپ کے ساتھ چلتا چلتا, لڑتا لڑتا آپ کی طرف سے قتل ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, ایک کافر ہے, کافر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بات کی. آپ نے فرمایا پھر اللہ پر ایمان لے آ, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے, ایمان لے آ, پھر چل ہمارے ساتھ. کہنے لگا نہیں, ایمان نہیں لے کے ہوں گا, مسلمان نہیں ہوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جا, جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا, تیری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تیری شجاعت و بہادری کو ہم کیا کریں, اگر تو ایمان سے خالی ہماری طرف سے مر بھی جائے تیرا کک فائدہ نہیں ہوگا. ہم تیری شجاعت کو کیا کریں, ایمان لے آ, پھر چل ہمارے ساتھ. حدیث میں آتا ہے یہ بندہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے ہم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اور یہ بندہ پھر آیا ہمارے پاس. اللہ کے نبی کو آ کے پھر وہی کہتا ہے اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے آپ کی طرف سے مل کے کافروں کے ساتھ, آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں لڑوں اور آپ کے ساتھ ساتھ لڑتا جو ہے وہ میں قتل کیا جاؤں. اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا, ایمان لیا. کہتا نہیں, ایمان نہیں لے کے آؤں گا, مسلمان نہیں ہوں گا. آپ نے فرمایا جا پھر چلا جا. کہتے ہیں دوسری مرتبہ پھر چلا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں مقام بیضاء پہ جب اللہ کے نبی پہنچے, یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا. کہنے لگا کہ میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ مل کے اپنی جرت, شجاعت, بہادری کے کارنامے دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا پھر ایمان لے آ, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, آ جا, مل جا ہمارے لشکر میں, مل جا مجاہدین کے ساتھ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ اسے کہا تو یہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں, اللہ کے نبی میں مسلمان ہوتا ہوں, اللہ کے نبی مجھے پڑھائیے کلمہ, اللہ کے نبی میں ایمان کا اللہ اکبر توق اپنے گلے میں مزین کرنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا, مجاہدین کی صفوں میں داخل ہوا. اور میرے محترم بھائیوں تھوڑی ہی دیر کے بعد میدان سجا, میدان میں اپنی جرت, بہادری, اس کے کارنامے دکھائے, لڑتا لڑتا کافروں کی گردنیں اڑاتا اڑاتا مر گیا, شہید ہو گیا, قتل ہو گیا, اللہ کے راستے میں کٹ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل بڑا تھوڑا کیا ہے, چند لمحوں کا مسلمان ہے, لیکن بڑے بڑے اعمال کرنے والوں سے کہیں آگے نکل گیا ہے, بہت آگے نکل گیا ہے. اور میرے محترم بھائیوں دیکھنا جو نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم کائنات کے اندر توحید و سنت کے بعد سب سے عظیم عمل روزہ, نمازیں, بڑے بڑے اعمال, صدقات, حج, بڑے بڑے اعمال. اس کائنات میں اللہ کی قسم ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے. نبی کے دین اسلام کے لیے قتال کرنا, جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا, تلوار چلانا,
اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں شرک کی حالت میں ہمارے ساتھ مل کے جہاد بھی کرے گا وہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج میری زندگی کے اندر میرے محترم بھائیوں شرک موجود ہو, میں کہوں میں حج کر رہا ہوں, میں کہوں جناب والا میں یہ کر لوں, تہجد, اشراق, صدقات, خیرات, اللہ کی قسم پلے باندھ لے یہ بات, شرک کی حالت کے اندر رب کو بڑے سے بڑا عمل بھی گوارا قبول نہیں ہے, اس کا کک فائدہ نہیں پہنچے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر, بلکہ ان کے بارے ابو طفیل کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی نے کہا کہ کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی ہمیں کوئی ایسی بات سنا جو اللہ کے نبی نے خاص طور پہ آپ کو کہی ہو, اور کسی سے بات نہ کی ہو, آپ سے کی ہو. کہتے ہیں حضرت علی نے کہا اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں جو اللہ کے نبی نے دوسروں سے چھپائی ہو اور مجھ سے کی ہو, آپ ہمیشہ سب سے باتیں کرتے تھے. ہاں مجھے اللہ کے نبی کی جو بات یاد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے, حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام غصے کے اندر آ کے کہتے اللہ لعنت کرے اس بندے پہ, اللہ لعنت کرے اس انسان پہ من ذبح لغیر اللہ, جو اپنی نظر و نیاز, اپنا چڑھاوا, اپنا جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے. اللہ اکبر, اتنی عظیم ہستی جس نام کے اوپر آج کائنات کے اندر سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے, اس علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا تربیت کی, کہا اللہ کے نبی سے میں نے یہ بات ضرور سنی ہے, یاد رکھی ہے کہ لوگوں اس بندے پہ رب کی لعنتیں برستی رہتی ہیں جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کوئی ذبیحہ ذبح کرتا ہے. اور بھی باتیں کہیں, لیکن میرے محترم بھائیوں اتنا خطرناک یہ گناہ ہے. ابو الحیاج کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں وہ مشن نہ سونپوں جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی مجھے دیجئے وہ مشن. کہتے ہیں وہ مشن یہ ہے, مجھے اللہ کے نبی نے کام دیا تھا, کام سونپا تھا, ڈیوٹی لگائی تھی کہ علی جاؤ, چلے جاؤ, علاقوں میں نکل جاؤ, جہاں پہ کوئی بت, مورتی, کوئی اللہ کے شریک ند تمہیں نظر آتا ہے, کوئی بھی اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی مورتی اور جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں چیز نظر آتی ہے, اس کو مسمار کر دو, ختم کر دو, جا کے تصویروں کو ختم کر دو اور بتوں کو مٹا کے رکھ دو. یہ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں اس شرک کی تردید کے اندر اللہ کا قرآن بڑا پڑا ہے, اور اسی شرک کی تردید کے اندر نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی کے اندر اتنی ماریں کھائیں, اپنے دندان مبارک شہید کروائے. کیا قصور تھا؟ صرف یہی تھا, اللہ کے نبی یہی دعوت لے کے گئے تھے, لوگوں آؤ اللہ کی ایک اللہ کی توحید کو مان لو, سب معبودوں کو چھوڑ دو. ان معبودوں کی تردید کے اندر انہوں نے میرے آپ کے نبی کو ستایا تھا. آج مسلمان شرک کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. شرک بہت باریک میرے محترم بھائیوں, باریک سے باریک گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ہمہ وقت کوشش کریں اللہ کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں, اور شرک سے ہمہ وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری زندگی توحید پہ قائم و دائم رکھے, اور شرک سے ہمہ وقت بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور شرک کی نفرت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں وزن بنا کے جو ہے وہ ڈال دے, اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بیٹھا کریں بھائی ضیافت قبول.